یہاں پہ جو 4th نمبر پہ ہے سیف سسٹم آف ورک. سیف سسٹم آف ورک مینس کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو بنانا. تو آج ہم اسی سیف سسٹم آف ورک کو ڈسکس کریں گے کہ سیف سسٹم آف ورک جو ہے یہ کیوں اتنی اس کی امپورٹنس ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اور سیف سسٹم آف ورک ہم کیسے بنائیں گے, رولز اینڈ ریگولیشنس کو کیسے ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ ڈیولپمنٹ آف سیف سسٹم آف ورک, کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کے لیے سیف سسٹم آف ورک کیسے ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ واٹ از سیف سسٹم آف ورک. A safe system of work is a formal, recorded, systematic examination of work in which we identify the significant hazards and develop safe methods to perform that activity safely. Means کے بیسک مقصد سیف سسٹم آف ورک یا سیف سسٹم آف ورک کسے کہتے ہیں کہ کام کرنے والی جگہ کو غور سے کریٹیکلی ایگزامن کرنا اور وہاں پر جو جو ہیزرڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کے لیے سیف ورکنگ میتھڈز بنانا. مینس کہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بنانا فارملی, اس کا ایک خاص پیٹرن ہو, طریقہ کار ہو. جس طرح آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس کا ایک خاص پیٹرن ہے نا, اسی طرح ایک لیٹر لکھتے ہیں اس کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے, پیراگراف کا اپنا پیٹرن ہے. اس طرح ہے کہ نہیں, اسی طرح سیف سسٹم آف ورک کا بھی پراپر ایک پیٹرن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی واٹ از سیف سسٹم آف ورک, اٹ از اے فارمل ریکارڈیڈ سسٹمیٹک ایگزامینیشن آف ورک ان وچ وی آئیڈینٹیفائی دی سگنیفیکنٹ ہیزرڈز اینڈ ڈیولپ سیف ورکنگ میتھڈس فار دیٹ ایکٹیویٹی. کلیئر, ٹھیک ہے, مینس کہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہوگا. ریکارڈ مینس کہ وربل نہیں ہونا چاہیے, ریٹن ہونا چاہیے. رولز اینڈ ریگولیشنز آپ نے ریٹن لکھنے ہوں گے. اینڈ سسٹمیٹک ایگزامینیشن آف ورک, اس کو آپ سسٹمیٹکلی ایگزامن کریں گے, اس میں آپ خطرات کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. رولز اینڈ ریگولیشنز کو بنانا, سیف سسٹم آف ورک کو بنانا کس کی ذمہ داری ہے, تو یہ پڑھتے ہیں. تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے, رول آف دی امپلائر. مینس کہ سیف سسٹم آف ورک کو بنانے میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے, امپلائر, کہ مالک سیف سسٹم آف ورک بنائے گا. ٹھیک ہے, employer ensure safe system of work are available for activities that create significant risks. یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں رسک انوالو ہے, جس میں سگنیفیکنٹ رسک انوالو ہے, مینس زیادہ رسک انوالو ہے, خاص کر جس طرح مینٹیننس کا کام ہو گیا, ورک ایٹ ہائٹ ہو گیا, الیکٹریکل ورک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ان ایکٹیویٹیز کے لیے لازمی اس نے کیا بنانے ہوں گے, سیف سسٹم آف ورک بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح اب امپلائر تو خود بذات خود تو نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی کام ہوں گے, یا وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوگا, تو پھر کون بنائے گا, وہ کمپیٹنٹ لوگوں کو یہ ذمہ داری دے گا کہ آپ لوگ بنائیں, لیکن رسپانسبلٹی مالک سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو امپلائر کمپیٹنٹ لوگوں سے سیف سسٹم آف ورک رولز اینڈ ریگولیشنز بنوائے گا. ڈیولپ بائی پیپل ہو کین آئیڈینٹیفائی اینڈ کنٹرول ہیزرڈز. تو سیف سسٹم آف ورک کون بنائے گا, ڈیولپڈ بائی پیپل ہو کین آئیڈینٹیفائی اینڈ کنٹرول ہیزرڈز. وہ لوگ بنائیں گے جو کہ خطرات کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کنٹرول میجرز بھی کر سکتے ہیں. اور جب بھی آپ سیف سسٹم آف ورک بنائیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے ورکرز کو بھی انوالو کرنا ہوگا. انوالومنٹ ان ڈیولپمنٹ آف سیف سسٹم آف ورک گینز کمٹمنٹ اینڈ ہیلپس کلچر. تو بیسیکلی جب آپ ورکرز کو انوالو کریں گے, ورکرز کو جب آپ انوالو کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, کمٹمنٹ. ورکرز کمٹ ہو جائیں گے, مینس کہ مخلص ہو جائیں گے, مورال ان کا ہائی ہو جائے گا, پلس کلچر جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر. So why do you think it may be beneficial to have a written procedures? تو آپ کے خیال میں یہ جو سیف سسٹم آف ورک ہے یہ وربل ہونا چاہیے کہ written ہونا چاہیے, written ہونا چاہیے. کیوں, کیونکہ written procedures ensure consistency. اس سے consistency آتی ہے, ایک روانی آتی ہے,
ایک راستہ ہموار ہو جاتا ہے, مینس کہ اس کے اوپر لوگ کام کرنا شروع کر دیتے, بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پرووائڈز اے بیسس فار ٹریننگ, جب آپ ایک چیز لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اسی چیز کے مطابق ورکرز کو ٹریننگ دے دیں, ٹھیک ہے. اب وربل جو آپ نے کہا ہے تو وہ پھر اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس کے مطابق ایکوریٹ ٹریننگ بھی نہیں دے سکتے. تو ریٹن آپ لکھ لیتے ہیں, ایکوریٹلی لکھا ہوتا ہے, آپ نے اس کے مطابق ٹریننگ دے دی ہے تو ورکر اس کے مطابق سمجھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹریننگ میں بھی یہ فائدہ مند ہے. اور اسٹیبلشز اے اسٹینڈرڈ, جب آپ ایک چیز لکھ لیتے ہیں, ایک رول لکھ لیتے ہیں تو وہ ایک اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے, ایک معیار بن جاتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا, پلس ورکرز نے بھی فالو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ provide a written record for incident investigation and regulatory instruction. فیوچر میں اگر فار ایگزامپل کوئی حادثہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, تو آپ اسی ریٹن پروسیجر, ان رولز اینڈ ریگولیشن سے آپ مدد لے سکتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کو کرنے میں, ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے. تو آپ جب بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے تو دیٹ کین بی ان دی فارم آف چیک لسٹ, شارٹ نوٹس اینڈ ڈیٹیلڈ مینوز, ٹھیک ہے. آپ چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں. چیک لسٹ پہ ایک رول ہے نا, فار ایگزامپل آپ نے کرین کو چیک کرنا ہے, کرین کو, تو اس کے لیے ایک خاص چیک لسٹ ہوتی ہے جس میں کرین کے پارٹس لکھے ہوتے ہیں, تو آپ اس پارٹ کو چیک کریں گے, آگے ٹک لگا دیں گے, تو ایک رول ہے. تو چیک لسٹ ہو گئی, اس طرح شارٹ نوٹس ہو گئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے, پالیسی ڈاکومنٹس ہو گئے, مینولس ہو گئے جو بکس وغیرہ ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں سیف سسٹم آف ورک میں آ جاتی ہیں. یاد رکھیں سیف سسٹم آف ورک, جو بھی لکھی ہوئی چیز ہوگی, جو بھی پکچر ہوگی, یہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گی, سیف سسٹم آف ورک. تو پالیسی آپ لکھتے ہیں وہ بھی سیف سسٹم آف ورک, سائن لگا ہوا ہے یہ بھی سیف سسٹم آف ورک, ٹھیک ہے. جو بھی لکھی ہوئی چیز ہوگی, کوئی پکچر ہوگی, سائن ہوگا, بورڈ ہوگا, یہ تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں, سیف سسٹم آف ورک, ٹھیک ہے. تو اب ہم بناتے ہیں سیف سسٹم آف ورک کو. فار ایگزامپل آپ جاب کر رہے ہیں ایک کمپنی میں, اور آپ نے اس کمپنی میں سیف سسٹم آف ورک بنانا ہے. اس کمپنی میں آپ نے کیا بنانا ہے, سیف سسٹم آف ورک. تو آپ وہاں پر جو ٹیکنیکل, پروسیجرل اور بیہیویئرل کنٹرولز ہیں اس کے مطابق سیف سسٹم آف ورک کو بنائیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ سیف سسٹم آف ورک کو بنائیں گے تو آپ نے ٹیکنیکل, پروسیجرل, بیہیویئر کنٹرولز کو جو ہے تو وہ مائنڈ میں رکھنا ہوگا. تو کل ہم نے ٹیکنیکل, پروسیجرل, بیہیویئر کنٹرولز کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. آج اس کو اور بھی زیادہ ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل کنٹرولز کسے کہتے ہیں. مینس کہ جو انجینئرڈ سولوشنز ہوتی ہیں, جو تھنگس اینڈ اسٹف ہوتا ہے, مین جو چیزیں ہوتی ہیں. اب اس طرح فار ایگزامپل کل ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی لیپ ٹاپ کی, کہ فار ایگزامپل آپ کے خیال میں پینٹیم 2 جو ہے وہ زیادہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے یا کور آئی 5, ٹھیک ہے. تو آٹومیٹیکلی کور آئی 5 کیونکہ اس نئی ٹیکنالوجی ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اس میں مختلف فنکشنز ہیں, اور اس کا ریم, اس کی ہارڈ ڈسک, یہ تمام چیزیں کافی بہتر ہیں, اس کی اسپیڈ, یہ تمام چیزیں اچھی ہیں کہ نہیں. تو ٹیکنیکلی آپ نے ایک اچھی چیز کو سلیکٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل ٹیکنیکل کنٹرولز میں آ جاتا ہے تھنگز اینڈ اسٹف, مینس چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا. اکوپمنٹ پرووائڈیڈ انجینئرنگ کنٹرول, مینس کی جو چیز ہے, فار ایگزامپل لیپ ٹاپ ہے, تو لیپ ٹاپ کیسا ہے, تو پہلے تو لیپ ٹاپ کو دیکھ کر اس کے لیے رولز بنانے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھنگس کو دیکھ کر, چیزوں کو دیکھ کر. اب دوسری نمبر پہ پروسیجرل کنٹرولز بھی بنانے ہیں. اب لیپ ٹاپ کو استعمال کرنا, فار ایگزامپل کور آئی 5 ہے, اس کو استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا, پروسیجر تو ہوگا, تو وہ پروسیجر بنانا ہے. اور پروسیجر مشکل بنانا ہے کہ آسان بنانا ہے, ٹھیک ہے, آسان سے آسان پروسیجر ہو. آفن ایکسپلین دی کریکٹ یوز آف ٹیکنیکل کنٹرولز, تو پروسیجر میں ہم اس کو استعمال کرنے کا کریکٹ پروسیجر بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پلس بیہیویئر کنٹرولز میں انسان آ جاتا ہے کہ انسان اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک ورکر لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے آرام سے, اور دوسرا ورکر جو ہے وہ تیزی سے لگا ہوا ہے, بٹن مار رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں 2 منٹ میں سارا کام ختم کر لوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے رولز بنانے ہوں گے.
بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, بیہیویئر کو بہتر بنانے کے لیے. تو بیہیویئر کنٹرولز میں آ جاتا ہے کہ ہاؤ دی ورکر بیہیو, ٹریننگ اینڈ سپرویژن. تو بیسیکلی سیف سسٹم آف ورک جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ نے تھنگز اینڈ اسٹف کو دیکھنا ہوگا, پروسیجر کو دیکھنا ہوگا, اور ورکر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے تھنگز اینڈ اسٹف کے مطابق رولز بنانے ہوں گے, پروسیجر بنانا ہوگا, اس کے رولز بنانے ہوں گے, اور بیہیویئر کو بہتر بنانے کے لیے بھی رولز بنانے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک ایکوپمنٹ اچھی سلیکٹ کر لیں گے, ٹیکنیکلی اسٹرانگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سلیکٹ کر لیں گے, پروسیجر بھی آسان ہو جائے گا, ورکر کا بیہیویئر بھی آپ ٹریننگ سپرویژن کے ذریعے بہتر بنا دیں گے, تو آٹومیٹیکلی کام مشکل ہو جائے گا کہ آسان ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کلیئر ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ سیف سسٹم آف ورک بنائیں تو ٹیکنیکل کنٹرولز کو دیکھیں, پروسیجرل کنٹرولز کو دیکھیں, اور بیہیویئرل کنٹرولز کو دیکھیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. سیکنڈلی, آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہو تو وہاں پہ 4 چیزیں ہی ہوتی ہیں. آپ کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں پہ 4 چیزیں ہوں گی. وہاں پہ لوگ ہوں گے, وہاں پہ ایکوپمنٹس ہوں گی, وہاں پہ میٹیریل ہوگا, اور وہاں پہ انوائرمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ان 4 چیزوں کے مطابق آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوں گے, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں, ماہر ہیں, ان میں ایبلٹی کتنی ہے, اس کے مطابق آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوں گے. پھر وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ ایکوپمنٹس کون سی ہیں. ایکوپمنٹس میں آ جاتی ہیں کرینز, فورک لفٹس, ہیمر, پاور ڈرلز, جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں جو کہ اوزار جس کو ہم سمپلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوں گے. پلس وہاں پہ ہوگا میٹیریل, جس میں سبسٹانس, آرٹیکل, ویسٹ وغیرہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل کنسٹرکشن سائٹ میں کون سا میٹیریل یوز ہوتا ہے, سینڈ یوز ہوتی ہے, سیمنٹ ہوگی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, پیٹرول, ڈیزل, فار ایگزامپل پینٹ, یہ تمام چیزیں ہوں گی. بالکل, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میٹیریل میں آ جاتی ہیں. تو میٹیریل کو دیکھ کر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے ہوں گے. اور فورتھ پہ آ جاتا ہے انوائرمنٹ, کہ انوائرمنٹ کو دیکھ کر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے ہوں گے کہ وہاں پہ موسم کیسا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, روشنی ہے, انوائرمنٹ میں روشنی بھی آ جاتی ہے, لائٹنگ, اور اسپیس ہے, کام کرنے کے لیے جگہ موجود ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بھی سیف سسٹم آف ورک کو بنانا ہوگا آپ نے ان 4 چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا. کون سی؟ پیپل, ایکوپمنٹ, میٹیریل اور انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں, ان 3 چیزوں کو دیکھ کر آپ سیف سسٹم آف ورک بنائیں, ٹیکنیکل, پروسیجرل, بیہیویئرل کنٹرولز کو دیکھ کے, یا پیپل, ایکوپمنٹ, میٹیریل اور انوائرمنٹ کو دیکھ کے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ یہ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں سیف سسٹم آف ورک کو بنانے میں, جس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں سریڈیم میتھڈ, ٹھیک ہے. سریڈیم کا کیا مطلب کہ آپ کیا کریں گے, سیلیکٹ ٹاسک کریں گے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے, آر ریکارڈ اسٹیپس اینڈ اسٹیجز آف دی ٹاسک, پھر اس کے بعد ایویلویٹ رسک ایسوسیٹیڈ ود ایچ اسٹیپ, پھر اس کے بعد ڈیولپ سیف ورکنگ میتھڈ, پھر اس کے بعد امپلیمنٹ سیف ورکنگ میتھڈ, پھر اس کے بعد مانیٹر ٹو انشور اٹ از افیکٹو, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ہے سریڈیم میتھڈ, ٹھیک ہے. اب یہ میتھڈ آپ کیسے یوز کریں گے سیف سسٹم آف ورک کو بنانے میں, تو اس کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے. فار ایگزامپل the steps in changing a wheel. تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, سیلیکٹ ٹاسک. تو ٹاسک کیا ہے, چینجنگ a wheel. اس کے بعد کیا ہے, ریکارڈ اسٹیپس اینڈ اسٹیجز آف دی ٹاسک. اس اسٹیپ میں, اس ٹاسک میں کتنے اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کتنے اسٹیپس ہیں, چینجنگ a wheel 8 اسٹیپس ہیں. کیسے, اسٹیپ 1 کیا ہے, پارک دی کار ان دی سیف لوکیشن. سیکنڈ, ریموو اکوپمنٹ فرام بوٹ, مینس کہ جو ڈگی ہے اس میں سے آپ سامان نکالیں گے. تھرڈ, لوزن ویل نٹس, نٹس کو لوز کریں گے. پھر اس کے بعد جیک اپ کا جیک لگا کے گاڑی کو اوپر کر دیں گے. پھر اس کے بعد ریموو ویل نٹس,
نٹس ہٹا دیں گے. ریپلیس ویل اینڈ ویل نٹس, دوسرا پہیا لگا کے پھر دوسرے ویل نٹس یا وہی ویل نٹس لگا دیں گے. لوور کارب اینڈ ریموو جیک, گاڑی کو نیچے کر کے جیک ہٹا دیں گے. ٹائٹن ویل نٹس, ویل نٹس کو ٹائٹ کر دیں گے. اینڈ ریپلیس اکوپمنٹ اینڈ, ٹھیک ہے, جو سامان آپ نے نکالا تھا وہ دوبارہ سے ڈیگی میں. تو دیکھیں, سیلیکٹ ٹاسک, چینجنگ اے ویل, ریکارڈ اسٹیپس اور اسٹیجز آف دی ٹاسک. تو کتنے اسٹیپس ہیں؟ 8. اس کے بعد کیا کریں؟ ایویلویٹ رسکس ایسوسیٹیڈ ود ایچ اسٹیپ, ہر ایک اسٹیپ کا رسک تلاش کریں. اب فرسٹ اسٹیپ جو ہے, پارک دی کار ان اے سیف لوکیشن, اس میں کیا رسک ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ وغیرہ, کولیجن ہو سکتا ہے, دوسری گاڑی آ کے پیچھے سے اس گاڑی کو ٹکرا سکتی ہے, مینس کہ کولیجن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ اسی طرح سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, گاڑی بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ ٹریفک جام ہوگی. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا. اس کے علاوہ لوگ کیا کریں گے؟ اتر کے لڑائیاں کریں گے کہ نہیں, ٹھیک ہے, وائلنس کریٹ کریں گے, تو وائلنس بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک رسک ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی فرسٹ اسٹیپ کو اگر آپ دیکھیں نا, فرسٹ اسٹیپ کو, تو اس میں کیا ہے جوڑ ہو سکتا ہے؟ ٹریفک کا کولیجن وغیرہ اینڈ رسک آف وائلنس. تو یہ آپ کا, اس طرح آپ ہر ایک اسٹیپ کا رسک تلاش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سیکنڈ اسٹیپ ہے ریموو اکوپمنٹ فرام بوٹ, تو کیا ہو سکتا ہے اس دوران؟ مینول ہینڈلنگ ہوگی, مینول ہینڈلنگ ہوگی نا, سامان کو اٹھائے گا تو مسلز پین ہوگا, جوائنٹ پین ہو سکتا ہے. اگر سامان گر گیا تو فالنگ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیزرڈ جو ہیں یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. اسی طرح آپ ہر ایک اسٹیپ کا رسک جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہر ایک اسٹیپ کا رسک فائنڈ آؤٹ کریں. اس کے لیے پھر کیا بنائیں؟ سیف ورکنگ میتھڈ, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل جس طرح فرسٹ اسٹیپ تھا ٹریفک اور رسک آف وائلنس, اس کے لیے سیف ورکنگ میتھڈ کیا ہے کہ سلیکٹ لوکیشن آف روڈ اف پاسبل, سڑک سے دور کھڑے ہو جائیں. یوز ہیزرڈ لائٹ, ڈبل اشارے لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. If feel area is unsafe at night or if vulnerable group, call recovery service and stay in car. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ تو رات کا ٹائم ہے اور اس کے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی وائلنس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا vulnerable group ہو, مینس کہ بچے ہوں, بوڑھے ہوں یا معذور لوگ ہوں. vulnerable کہتے ہیں جو خاص توجہ کے مستحق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ ہوں تو پھر وہ, ان کو چاہیے کہ وہ گاڑی میں ہی رہیں اور ریکوری سروس والے کو کال کریں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ہر ایک, اس کے لیے آپ نے سیف ورکنگ میتھڈ بنایا. اسی سیف ورکنگ میتھڈ کو پھر آپ کیا کر دیں گے؟ امپلیمنٹ, اس کے اوپر عمل کریں گے, ٹھیک ہے. عمل کریں گے اور جب عمل ہو رہا ہوگا تو ٹائم ٹو ٹائم پھر اس کو کیا کریں گے؟ مانیٹر کریں گے, چیک کریں گے کہ وہ صحیح طریقے سے وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی ہر ایک اسٹیپ کا ہیزرڈ تلاش کیا, اس کے لیے کنٹرولز کیے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. تو سب سے مشکل اسٹیپ جو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن, ٹھیک ہے. It is the most difficult stage. Consultation and engagement helps gain buying from workers. کیونکہ ورکر کو اگر آپ یہ تمام تر چیزیں بتا دیں گے نا کہ نہیں آپ نے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے, تو ورکر پھر پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میں کروں گا تو پھر تو میرا کام بہت سلو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو کام میں اگر 10 منٹ میں کر سکتا ہوں تو یہ تمام چیزیں میں کروں گا, یہ تو پھر 1 گھنٹے میں کر سکوں گا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ورکرز کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہوگی. کنسلٹیشن مینس صلاح مشورہ, انگیجمنٹ, اس کے ساتھ میٹنگز کرنی ہوں گی, ٹھیک ہے. اس میں کچھ آپ ان کی سنیں گے اور کچھ آپ ان کو سمجھائیں گے, ٹھیک ہے. سو الاؤ کنسرنس ٹو بی ریزڈ اینڈ ایڈریس ڈیورنگ ڈیولپمنٹس. تو ڈیولپمنٹ جیسی ہوگی ورکرز کے درمیان اور آپ کے درمیان جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, جو بھی بہتری کی باتیں ہوں گی, تو اس کے مطابق پھر آپ نے کنسرن کرنا ہوگا, مینس کہ آگے بتانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. انسٹرکشن, ٹریننگ اینڈ مانیٹرنگ. انفارمیشن, انسٹرکشن, ٹریننگ اینڈ سپرویژن آپ نے ورکرز کو دینی ہوگی. انفارمیشن مینس معلومات, کام کی معلومات, یہ کام کیا ہے. انسٹرکشنز, ہدایات, کہ جب آپ کام کریں گے تو کیا حفاظتی اقدامات کریں گے, اور ان کو ٹریننگ بھی دینی ہوگی اور ان کی نگرانی بھی کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. مینی ڈیٹیل ٹریننگ ان دی
सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की आपने डिटेल ट्रेनिंग देनी होगी तमाम तर वर्कर्स को. ठीक है. Must monitor to ensure safe system of work is being applied correctly. Safe system of work is as safe as was. और इस बात का ख्याल रखना होगा कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क पे सही तरीके से अमल हो. ठीक है. जिस तरीके से अमल होना चाहिए उसी तरीके से अमल हो. लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. ठीक है. क्लियर है. तो बेसिकली यहाँ तक हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की डेफिनेशन पढ़ी. किसकी जिम्मेदारी है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बनाना? एम्प्लॉयर, कॉम्पिटेंट पर्सन्स एंड वर्कर्स, इनकी जिम्मेदारी है. कैसे बनेगा? टेक्निकल, प्रोसीजरल, बिहेवियरल कंट्रोल्स को देखकर, मटेरियल, पीपल, एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट्स को देखकर. ठीक है. इसके अलावा वो एक हमने मेथड बना सिरिडम का, वो इस्तेमाल करके भी आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बना सकते हैं. ठीक है. अब हम तीन एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कन्फाइंड स्पेस की, एक हम लून वर्किंग की और एक ट्रैवलिंग अब्रॉड की, कि इन तीनों के लिए हम किस तरीके से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएंगे, ताकि आप ये पढ़ें और आपको समझ आएगी कि अगर फ्यूचर में मुझे किसी जगह पे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किसी भी एक्टिविटी के लिए बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन की तरफ आते हैं, जो कि है कन्फाइंड स्पेस. तो कन्फाइंड कहते हैं मुख्तस, तंग, स्पेस, जगह, इनक्लोज्ड इन नेचर, जो कि तंग हो. वेंटिलेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सेस एग्रेस में बी डिफिकल्ट. वेंटिलेशन जो है वहाँ पे ना हो, मींस रोशनदान वगैरह ना हो. एक्सेस एंड एग्रेस भी मुश्किल हो, जाने का रास्ता, बाहर आने का रास्ता भी क्या हो, मुश्किल हो, तंग हो. वन और मोर फॉरसीबल स्पेसिफाइड रिस्क्स एग्जिस्ट. तो यहाँ पे हो सकता है कि एक रिस्क हो या एक से ज़्यादा रिस्क हो कन्फाइंड स्पेस में. तो कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? मेन होल्स, आपने देखे होंगे ना मेन होल्स. मेन होल्स. इसके अलावा टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स. इसके अलावा बड़े बड़े खड्डे नहीं होते, पिट्स, ये भी कन्फाइंड स्पेसेस में आ जाते हैं. इसके अलावा वेल्स, कोयले की कान, वेल, कुआं, ये भी टनल्स, कुआं टनल देखिए आप, ये भी कन्फाइंड स्पेस. ठीक है. तो बेसिकली कन्फाइंड स्पेस हर वो जगह है जहाँ पर वेंटिलेशन ना हो, अंदर जाने का बाहर आने का के तंग रास्ते हों, इंसान वहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश ना कर सकता हो, तो वो जगह क्या कहलाती है? कन्फाइंड स्पेस. तो ऐसी जगहों पे क्या खतरात होते हैं? फायर और एक्सप्लोजन का खतरा होता है. आग भी लग सकती है और ब्लास्ट भी हो सकता है. ठीक है. एक्सप्लोजन हो सकता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैसेस अकुमुलेट हो जाती हैं. तो अगर किसी ने गलती से भी माचिस की तीली लगाई या इग्निशन सोर्स हुई वहाँ पे, तो आग लग सकती है. ठीक है. इसी तरह लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम गैस, फ्यूम्स, वेपर, लैक ऑफ ऑक्सीजन. गैस की वजह से इंसान बेहोश हो सकते हैं. लॉस ऑफ कॉन्शियस मीन्स के बेहोश हो सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा फ्यूम्स वगैरह वहाँ पे जमा हो सकती हैं, वेपर्स वगैरह. ठीक है ना. लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है. फ्यूम जानते हैं, जिस तरह आप स्प्रे करते हैं ना, तो वो फ्यूम्स ही हवा में शामिल होती है, इसको फ्यूम्स. ठीक है. ड्राउनिंग भी हो सकती है, अगर कोई कुआं हुआ उसमें कोई गिर गया तो डूब सकता है कि नहीं. एस्फिक्सिएशन फ्रॉम फ्री फ्लोइंग सॉलिड, जिस तरह मेन होल्स हो गए, उसमें तो सिर्फ पानी नहीं होता ना, तमाम तर गंद जमा होता है. अगर उसमें कोई गिर गया है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा, वो उसमें फंसता हुआ चला जाएगा और इन दी एंड वो उसमें अंदर ही फंस जाएगा, जिससे उसका सांस बंद हो सकता है, उसकी जान जा सकती है. ठीक है ना. तो फ्री फ्लोइंग सॉलिड में अगर इंसान फंस जाए, उसका सांस ना आए, उसकी सांस बंद हो जाए, वो डूब जाए उसमें, फ्री फ्लोइंग सॉलिड. ठीक है. तो उसको एस्फिक्सिएशन कहते हैं. ठीक है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम टेम्परेचर, गर्मी से भी हो सकता है. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल बॉयलर्स देखें आपने, बड़े बड़े बॉयलर जो फैक्ट्रियों में लगे होते हैं पानी को गर्म करने के लिए, और वो बॉयलर जो है ये भी एक किस्म का कन्फाइंड स्पेस है. तो उसमें तो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो उसमें भी इंसान की डेथ हो सकती है. ठीक है ना. हो सकती है कि नहीं, एक्सट्रीम टेम्परेचर से तो बेहोश हो सकता है इंसान की डेथ हो सकती है टेम्परेचर से. ठीक है. एक्सट्रीम और मीन्स कि ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर. तो आपने क्या हिफाजती इक़दाम करने होंगे कन्फाइंड स्पेस के लिए? सबसे पहले तो एलिमिनेट
Do not work inside a confined space if possible. काम ही ना करो, eliminate. लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी होगी, काम करना होगा कि नहीं करना होगा, तो फिर क्या करें? कैरी आउट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करो, ख़तरात को पहचानो, उसका जायज़ा लो और फिर उनको कंट्रोल करो। डेवलप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। अगर कोई बंदा काम करे तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कन्फाइंड स्पेस में कोई बंदा गिर गया, फंस गया या उसको कोई मुश्किलात पेश आ गई तो उसको रेस्क्यू करना इंतहाई मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मेन होल में कोई बंदा गिर जाए तो उसको रेस्क्यू करना मुश्किल होगा ना, कौन जाएगा नीचे, कौन उसको उठाएगा, कौन उसको ऊपर लाएगा? ठीक है, तो इसके लिए आपके पास पहले से हिफाजती इक़दाम होने चाहिए, ठीक है ना। और परमिट टू वर्क, बाकायदा से परमिट इशू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा से परमिट इशू होना चाहिए, ठीक है, इजाज़तनामा। ये नहीं कि एक वर्कर की दिल चाहा तो वो चला गया कन्फाइंड स्पेस में काम करने, नहीं, पहले वो परमिट लेगा, उसके बाद जाके काम करेगा, ठीक है। और ट्रेन पर्सनल, ट्रेन लोग होने चाहिए, जो लोग काम कर रहे हो ना कन्फाइंड स्पेस में, वो क्या होने चाहिए? तो इस 1 2 3 4 5 6 इन 6 पॉइंट्स में जो हमारे टॉपिक के हवाले से जो पॉइंट है वो कौन सा है? सेफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। तो अब कन्फाइंड स्पेस के लिए हम क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर कन्फाइंड स्पेस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे? सुपरविजन लाजमी होनी चाहिए, मींस कि अंदर वर्कर काम कर रहा हो तो बाहर एक वर्कर खड़ा हो, उसकी सुपरविजन कर रहा हो कि वो काम कर रहा है ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है, सुपरविजन लाजमी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी, जो बंदा काम कर रहा हो वो क्या हो? माहिर। कम्युनिकेशन उसके साथ होनी चाहिए, राबिता होना चाहिए, चाहे वो टेलीफोन के जरिए हो या डायरेक्ट हो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक को भी टेस्ट करना होगा कि वहाँ पे गैसेस तो नहीं है, हो सकता है वहाँ पे पॉइजनस गैस हो, टॉक्सिक गैस हो या इग्निशन गैस हो, आग लगने वाली, ठीक है। वेंटिलेशन आपने करनी होगी, एग्जॉस्ट फैन लगा देना ताकि जो पॉइजनस एयर है या जो पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है, वो बाहर चली जाए और फ्रेश एयर अंदर आ जाए। रिमूवल ऑफ रेजिड्यूज, अगर वहाँ पे कोई गंद वगैरह है इस तरह का जमा हुआ है, फॉर एग्जांपल बॉयलर है, वहाँ पे साइड पे उससे गंद जमा है तो उस गंद को क्या कर दें? हटा दें, ठीक है। आइसोलेशन लॉक ऑफ इन फीड्स एंड आउट फीड्स, फॉर एग्जांपल मेन होल है, उसमें से पानी का पाइप जा रहा है तो पानी के पाइप को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए जब तक कि काम हो रहा है। बिजली की तारें हैं, बिजली की तारों में से बिजली को ख़त्म कर दें थोड़े टाइम के लिए जब तक कि काम हो, ठीक है। तो इन फीड्स आउट फीड्स को बंद कर दें। आइसोलेशन लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हैजर्ड्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हैजर्ड्स को क्या कर दें? आइसोलेट कर दें, बंद कर दें, ठीक है। मशीन्स चल रही हैं तो मशीन्स को बंद कर दें, मैकेनिकल हैजर्ड। पीपीईस का इस्तेमाल होना चाहिए, एक्सेस एंड एग्रेस होनी चाहिए, प्रॉपर सीढ़ी हो अंदर जाने के लिए, प्रॉपर रास्ता हो बाहर आने के लिए, ठीक है। एक्सेस जाना, एग्रेस बाहर आना। फायर प्रिवेंशन, आग से बचने के लिए इंतजामात होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह। लाइटिंग होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस में। सुटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे शख्स को आप चुनें जो कि काम कर सकता हो कन्फाइंड स्पेस में, वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो, हेल्दी हो, ठीक है। और इमरजेंसी रेस्क्यू प्रोसीजर्स लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वर्कर फंस गया तो उसको रेस्क्यू करना मुश्किल होता है, इसलिए पहले से इंतजामात होने चाहिए, ठीक है। तो ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपने बनाना होगा किस चीज़ के लिए? कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। तो हमने कन्फाइंड स्पेस पढ़ लिया है। आगे हम आते हैं लून वर्कर्स पे। लून वर्कर्स किसे कहते हैं? जो कि अकेले काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अकेले काम कर रहे होते हैं, विदाउट सुपरविजन काम कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं, आपको कंपनी कहती है कि ये लैपटॉप आपने बेचने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप मार्केट चले जाते हैं, तो मार्केट में तो आप अकेले होंगे ना, कंपनी की सुपरविजन तो नहीं होगी ना, तो आप लून वर्कर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पोलियो वर्कर है, वो चला जाता है दूर दराज के इलाके में पोलियो के कतरे, तो वो एक लून वर्कर है कि नहीं। या कोई पेंटर है, वो फॉर एग्जांपल इधर आ जाता है पेंट करवाने, ठीक है, किसी के घर चला जाता है पेंट करने, तो वो लून वर्कर है कि नहीं। तो लून वर्कर उसको कहते हैं वर्कर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर वर्क कोलीग्स,
تو ان کو کیا خطرہ ہوتا ہے؟ لیک اسسٹنس اف تھنگس گو رانگ. ان کو مدد نہیں ملتی اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے. پلس کمیونیکیشن ود کولیگس مور ڈیفیکلٹ. کولیگس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آؤٹ آف آئی سائٹ ہوتے ہیں, نظر سے بھی دور ہوتے ہیں, اور ایئر شاٹ, آواز چیخ بھی ماریں گے تو آواز تو کسی کو سنائی نہیں دے گی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لون ورکرز. ٹھیک ہے, لون ورکرز کی ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں کہ مینٹیننس ورکرز ہو گئے جو مرمت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اکثر ٹاورز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں ٹیلی نار کے, تو یہاں سے انجینئرز چلے جاتے ہیں گاڑی میں ٹاورز کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ لون ورکرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, سروس انجینئرز گیس اپلائنس, فار ایگزامپل کسی جگہ پر گیس پائپ لائن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی لون ورکرز ہیں. گیراج فورکاسٹ اٹینڈرز, فار ایگزامپل یہ جو چوکیدار وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, چوکیدار یا محکمہ موسمیات والے جو کہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. ٹرینرز ٹیوٹر جو کہ جگہوں میں دوسری جگہوں میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن دینے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکیورٹی گارڈز ہو گئے, ان کے ساتھ وائلنس ہو سکتا ہے, یہ بھی لون ورکرز ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں. ریسیپشنسٹ ہو گئے جو کہ اکیلے ریسیپشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپنیز میں. سوشل ورکرز ہو گئے, یہ پولیو ورکر جو کہ کمیونٹیز این جی اوز والے ہو گئے. کیریئرز ہو گئے, کیریئرز بھی جو کہ یہ سامان وغیرہ ایک دوسرے جگہ لے جاتے ہیں, اس طرح ٹی سی ایس ہو گیا. ٹھیک ہے, ہیلتھ وزٹرز, ڈسٹرکٹ نرسز جو کہ نرس ہوتی ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کر علاج معالجے کے لیے جاتی ہیں. پینٹرز, ڈیکوریٹرز ہو گئے, لوگوں کے گھروں میں پینٹنگ ڈیکوریشن کے لیے آتے ہیں. سیلز ریپریزنٹیٹیو آن دی, سیلز ریپریزنٹیٹیو ہو گیا جو کہ روڈ پہ سیل کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو لون ورکنگ کے لیے آپ کیا سیف سسٹم آف ورک, کیا رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں گے؟ نو لون ورکنگ فار ہائی رسک ایکٹیویٹیز کنفائنڈ اسپیسز. ہائی رسک کی ایکٹیویٹی, فار ایگزامپل جس طرح کنفائنڈ اسپیس ایک ہائی رسک کی ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں, وہاں پہ آپ نے لون ورکنگ نہیں کرنی, اکیلے نہیں جانا ہے کنفائنڈ اسپیس میں. ریموٹ سپرویژن, اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کی سپرویژن آپ نے لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, لاگنگ ورکرز لوکیشن, جہاں پہ ورکر کام کر رہا ہے اس کی جگہ کو ٹائم ٹو ٹائم کیا کریں, وزٹ کرتے رہیں. موبائل فون اور ریڈیوز کے ذریعے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں جو لون ورکر ہیں. لون ورکر الارم سسٹم ہونا چاہیے, اگر لون ورکر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو الارم ہونا چاہیے جو کہ وہ دبائے تاکہ کمپنی کو پتہ لگ جائے کہ وہ مشکل میں ہے. اسی طرح پروسیجرز فار لون ورکنگ, لون ورکنگ کو کرنے کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایمرجنسی پروسیجرز ہونی چاہیے اور ورکرز کو ٹریننگ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ورکنگ اینڈ ٹریولنگ ابراڈ, وہ لوگ جو کہ کام کی غرض سے باہر ممالک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کام کی غرض سے باہر ممالک جاتے ہیں, جاب کے لیے جاتے ہیں یا کمپنی کی طرف سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ناٹ دی سیم ایز اے ہالیڈے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ چکر لگانے جا رہے ہیں تو خوش ہوں گے. اس جو لوگ باہر جاتے ہیں تو رسک کم نہیں ہوتا بلکہ رسک کیا ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکیورٹی رسک بھی ہوتا ہے اور ہیلتھ رسک بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ باہر ملک جا رہا ہو, کسی بھی ملک جا رہا ہو, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی کے مسائل ہوں. فار ایگزامپل افغانستان کوئی جا رہا ہے تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا وہاں پہ. اسی طرح ہیلتھ پرابلم بھی ہو سکتا ہے کسی ایسے ملک جائے وہاں پہ کوئی بیماری ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کوئی پشاور آ جائے تو یہاں پہ پچھلے دنوں میں کون سی بیماری, ڈینگی کا مرض تھا کہ نہیں, ہیلتھ پرابلمس تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہوگا. ان کو بھی ہم لون ورکرز ہی کہتے ہیں جو کہ اکیلے دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریول کرتے ہیں, اور کچھ ایریاز تو ریکمینڈڈ ہی نہیں ہیں ٹریولنگ کے لیے, اس طرح یہ برمودا ٹرائنگل وغیرہ ہو گیا, اس طرح اور بھی مختلف جگہیں افریقہ کی. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو کہ ورکنگ ایبروڈ مینس کہ باہر ملک جاتے ہیں کام کی غرض سے, سو امپلائر ہیو اے ڈیوٹی ٹو ورکرز whom they send to work abroad and should provide. تو یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی ورکر کو باہر بھجوا رہا ہے کام کی غرض سے تو اس کو کیا پرووائڈ کرے, پری اینڈ پوسٹ وزٹ بریفنگس, جانے سے پہلے جانے کے بعد اس کو بریفنگ دے کے آپ نے پہلے کیا مینس پہلے سے اس کو بتا دے کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور جب وہ پہنچ جائے پھر اس کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی انشورنس ہونی چاہیے, ہیلتھ اینڈ ٹریول انشورنس اس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اگر ٹریولنگ کے دوران اس کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اس کو پیسے کتنے ملیں گے, اگر ہیلتھ پرابلم آ گئے تو پھر وہ اپنی میڈیکیشن اپنا علاج کیسے کروائے گا. ٹھیک ہے,
ہیلتھ ایڈوائز اینڈ ویکسینیشن. جس طرح آپ باہر جاتے ہیں تو پروٹیکٹر کرواتے ہیں کہ نہیں؟ پروٹیکٹر کرواتے ہیں نا, تو وہ انشورنس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہیلتھ ایڈوائز اینڈ ویکسینیشن, ہیلتھ ایڈوائز اینڈ ویکسینیشن بھی لوگ کرواتے ہیں. کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں پہ کوئی رسک ہو ڈیزیز کا, تو وہاں پہ وہ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں. جس طرح ہم باہر ممالک جاتے ہیں تو پولیو کی ویکسینیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اسی طرح فائنینشیل ارینجمنٹس بھی امپلائر کروائے گا. فائنینشیل مینس کے پیسے دے گا, جو بندہ بھجوا رہا ہے اس کو پیسے تو دے گا نا کہ وہ وہاں پہ ٹریولنگ کر سکے. سیکیورٹی ٹریننگ اینڈ ایڈوانس, سیکیورٹی ٹریننگ بھی اس کو دے گا کہ وہاں پہ اس کو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو وہ کیسے وہ حل کرے گا. اسی طرح کلچرل ریکوائرمنٹس بھی اس کو بتائے گا کہ وہاں پہ لوگ لباس کیسا پہنتے ہیں, آپ نے بھی ویسا ہی لباس پہننا ہے, ٹھیک ہے. اکوموڈیشن اس کو دے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کنٹری ٹریول, اس ملک میں سفر کرنے کے لیے اس کا بندوبست کرے گا, گاڑی وغیرہ کا یا پیسے اس کو دے گا. ایمرجنسی ارینجمنٹس ہونے چاہیے, کوئی مسئلہ درپیش آ جائے. اور اس کے ساتھ کتنے گھنٹے ان کانٹیکٹ رہے گا؟ تقریباً 24 گھنٹے ان کانٹیکٹ رہے گا, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ آپ کا جو سیف سسٹم آف ورک کا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا. سو واٹ از سیف سسٹم آف ورک؟ تو یہ 2 نمبر کا کوشچن اکثر آتا ہے پیپر میں. تو آپ نے کیا لکھنا ہوگا؟ فارمل ریکارڈڈ ان وچ وی ایگزامن دی ورک پلیس اینڈ آئیڈینٹیفائی سگنیفیکنٹ ہیزرڈز اینڈ کریٹ سیف ورکنگ میتھڈس فار دیٹ ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کی ڈیفینیشن ایکوریٹلی لکھنی ہوگی اکارڈنگ ٹو دی بک, ٹھیک ہے. Who is responsible for developing safe system of work? کس کی ذمہ داری ہے؟ امپلائر کی اور ورکرز کی اور competent. What are the advantages of a written procedure over a verbal one? تو written procedures کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھے, وہ لکھیں. What are the key steps in carrying out a task analysis before developing a safe system of work? تو 3 دن کے آپ کو steps آتے ہیں. Select task, record stages, evaluate, develop safe working method, implement safe working method and monitor to ensure its effectiveness. And what controls might be implemented to ensure the safety of lone working social workers. تو lone workers کے لیے کیا سیفٹی کریں گے تو وہ ہم نے بھی پڑھا ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ چیزیں لکھیں, کلیئر ہے. یہاں تک کافی ہے کہ آگے چلیں؟ کافی ہے. تمہیں ٹھیک ہے, کل یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, لاسٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. یہ پرمٹ ٹو ہے, ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں تو یہ پڑھ لیتے ہیں, اتنا پرمٹ ٹو ورک, کام کے لیے جو اجازت نامہ لیتے ہیں. تو اجازت نامہ ہم ہر ایک کام کے لیے نہیں لیتے, ہم ان کاموں کے لیے اجازت نامہ لیتے ہیں جن میں رسک جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے, جس میں ڈیتھ کا رسک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لازمی